اگر اسلام نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکا ہے تو اس کی وجہ ہے، اس کی علت ہے۔ بعض چیزیں کچھ سالوں تک ہماری نظر میں واضح اور روشن نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے اب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اسلام نے مثال کے طور پہ منع کیا ہے، یہ جو آپ کے کزنز ہیں یہ آپ کے لیے نامحرم ہیں، چچا زاد، خالہ زاد، یہ سارے آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ ایک زمانے تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیسے پاسبل ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ آج یہ چیزیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہیں۔ آج سب سے زیادہ اگر فساد کا خطرہ ہے تو وہ انہی رشتوں میں، سب سے زیادہ اگر ناجائز تعلقات بنانا آسان ہے تو وہ انہی رشتوں میں۔ ابھی تک جو معاملات سامنے آئے سب سے زیادہ انہی رشتوں کے سامنے آئے۔ 1400 سال پہلے مولا نے فرمایا تمہارے لیے یہ نامحرم ہے، نامحرم ہے، ان سے پردہ کریں۔ والدین کا فریضہ ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک غیر مثال کے طور پہ مہینے میں آپ کی دہلیز پہ آ رہا ہے، کالج میں مثال کے طور پہ ایک نظر پڑی، اسکول میں ایک نظر پڑی، لیکن اپنا بن کے ہمیشہ آپ کے گھر آ جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ خطرے ان رشتوں سے، ان نامحرموں سے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یہاں تک کہ حتیٰ سگے بھائی بہن ایک عمر میں، ایک ایج میں ایک ساتھ اکیلے خلوت میں نہ بیٹھیں۔ میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں دنیا کی خبر ہے، وہ بہتر جانتے ہیں ان باتوں کے بارے میں۔ ایک طاغوتیت اور شیطانیت ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے تاکہ تمہارے اندر خباثت و نجاست پیدا کر سکے، تاکہ تمہارے ضمیر کو مار دے۔